ایمان کا 73 نمبر پر شعبہ ہے لغو اور لایانی کاموں سے اعراض کرنا۔ لغو اور لایانی کاموں سے اعراض کرنا، اس کا مقصد یہ ہے یعنی ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، دین میں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ لایانی کام ہے۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے اعراض کرتا ہے، اپنا وقت لایانی کاموں میں نہیں لگاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ان میں ایک وصف ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لغو اور لایانی بات سنتے ہیں فوراً اعراض کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لوگ لایانی کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لایانی اور بے فائدہ کاموں میں نہیں لگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جن چیزوں میں انسان کا کوئی فائدہ نہ ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انسان کے اسلام کی خوبی ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت میسج پڑھتے پڑھتے گزار دیتے ہیں، بعض لوگ انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، بعض کا وقت موبائل میں فیس بک پہ گھنٹوں گزر جاتا ہے، بعض ایک ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی کالیں کرتے ہیں، پیکج کرتے ہیں، بات کوئی نہیں ہوتی، اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ کیا سنائے؟ وہ گھنٹہ تو آپ سے لگا ہوا، اور سناؤ۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر انسان یہی کہتا ہے اور سناؤ۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے نا اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ دنیا کی بات ہی نہیں کرتا، وہ رب العالمین کا تذکرہ کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو اس کے دل کے اندر کیا ہے تو دیکھو اس کی زبان پر کیا ہے۔ یہ دل جو ہے نا اس کی مثال یوں ہے، یہ ہانڈی ہے، زبان چمچ ہے، چمچ سے وہی چیز نکلتی ہے جو ہانڈی کے اندر موجود ہوتی ہے، ہانڈی میں جو ہوگا چمچ وہی نکالے۔ اگر دل کی ہانڈی میں اللہ اور رسول کی محبت ہے زبان کی چمچ پر اسی کا تذکرہ ہوگا۔ اگر دل کی محبت میں دنیا اور سیاسی لیڈر، دنیا کے اغراض اور دولت اور پیسہ اور حرص و ہوس، تو زبان پہ اسی کا تذکرہ ہوگا۔ یہ جس مجلس میں بیٹھے گا اپنی اسی لیڈر کی بات کرے گا، اگرچہ پتہ ہوگا اس کی زندگی فسق و فجور میں گزری ہے لیکن اس کی باتوں پہ پردہ ڈال کر اس کو ٹھیک سمجھے گا، اللہ رسول کی بات نہیں سنے گا اور اس کی باتیں گھنٹوں سنے گا۔ تو بہرحال میں ایک بات عرض کر رہا تھا، مومن کی نشانی یہ لغو کاموں میں وقت نہیں گزارتا، اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں اگر اس کام میں دین کا کوئی فائدہ ہے، دنیا کا کوئی فائدہ ہے تو انسان کرے، اور اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان اس میں اپنا وقت نہ گزارے۔ اس وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ انسان کا سب سے قیمتی وقت جو ضائع ہو رہا ہے موبائل پہ ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، رات کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں موبائل کے غلط استعمال سے کتنی بیماریاں لگ رہی ہیں، کسی کی گردن میں درد، کسی کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کسی کو رات کو سکون کی نیند نہیں آ گئی، کتنے ہیں جو ذہنی امراض میں مبتلا ہو گئے، کتنوں کی بھوک ختم ہو گئی، چڑچڑاپن آ گیا، بات بات میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اپنی جوانی کو گندی نالیوں میں بہا دیا، عشق مجازی میں مبتلا ہو کے زندگی کا سکون ختم کر دیا، جو دولت پیسہ کمایا اسی پہ لگا دیا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس موبائل کے غلط استعمال سے ہوا۔ موبائل یہ ایک دھوکہ ہے، انسان کہتا ہے نا میں اس سے بڑے فائدے لے رہا ہوں، میں ٹچ موبائل سے یہ فائدہ لے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ فائدہ کم ہے نقصان زیادہ، نفع کم ہے نقصان زیادہ، نفع لینے والے بہت کم ہوتے ہیں، نقصان والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کہیں بھی دیکھ لیتا ہے اس کے تقوی کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ایک بد نظری ہو جائے جو تقوی حاصل کیا تھا سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو بہرحال لغو چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں ان اکثر الناس خطایا
یوم القیامت اکثرهم خوضا فی الباطل، قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہ ان لوگوں کے ہوں گے جو باطل میں اپنے آپ کو منہمک کرتے ہیں، جو باطل میں اپنے آپ کو منہمک کرتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ ان کے ہوں گے، یعنی باطل چیزوں میں پڑ گئے، لایانی چیزوں میں جو پڑ گئے ان کے گناہ قیامت کے دن زیادہ ہوں گے۔ حضرت لقمان حکیم بڑے اللہ والے انسان گزرے، ان کا مقام اتنا بلند ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا، پوری ایک سورت سورہ لقمان قرآن کریم میں ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، لا اسأل عما قد کفیت، میں ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا جو غیر ضروری ہو، غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتا، ان کو پڑھتا بھی نہیں ہوں اور ان میں مشغول بھی نہیں ہوتا۔ آج ہمارے نوجوانوں میں 70% نوجوان غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہو گئے، غیر ضروری چیزوں کے سوالات کریں گے، معلوماتی چیزیں پوچھیں گے، عملی چیزیں نہیں پوچھیں گے۔ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے کہ حضرت تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھوں، اشراق کا وقت کب داخل ہوتا ہے، تسبیحات کون کون سی ادا کروں، توبہ کا طریقہ کیا ہے، مال کس طرح اللہ کے نام پہ خرچ کروں، یہ پوچھے گا کہ یہ بتائیے یزید کے بارے میں کیا رائے، حجاج بن یوسف کے بارے میں کیا رائے، ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا اس دمبے کا گوشت کہاں گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اس میں لکڑیاں کون سی استعمال کی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کس درخت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ وہ چیزیں جن کا فائدہ کوئی نہیں۔ آج کے دور میں بھی انسان وہ چیزیں پوچھتا ہے جو لایانی ہیں، عملی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے لقمان حکیم نے پہلی بات فرمائی، میں ایسی چیزوں کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتا جو غیر ضروری ہو۔ نمبر 2، ولا اتکلف ما لا یعنینی، اور میں ضرورت کی چیزوں کے بارے میں تکلف نہیں کرتا، یعنی پوچھتا ہوں، جو چیز ضروری ہوتی ہے پوچھتا ہوں، اس کی معلومات لیتا ہوں، عمل کرتا ہوں، جو غیر ضروری ہوتی ہے اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہوں۔ اس لیے انسان رات سوتے وقت جب بستر پر لیٹے تو تھوڑی دیر سوچے، آج فجر سے لے کر عشاء تک میں نے یہ کام کیے، اس میں ضروری کام کتنے تھے، غیر ضروری کتنے تھے، اسے خود اندازہ ہو جائے گا کہ میرے یہ 14-15 گھنٹے کا جو وقت تھا، 16-17 گھنٹے کا جو وقت تھا، اس میں جب وہ غور کرے گا تو 5 سے 6 گھنٹے غیر ضروری کاموں میں گزرے تھے۔ تو جب انسان یوں دن بھر سوچتا رہے گا، آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 3 باتیں بڑی مفید ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں، من نظر فی عیوب الناس عمی عن عیوب نفسہ، جو لوگوں کے عیوب کو دیکھتا ہے وہ اپنے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگوں کے عیوب کو دیکھتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، وہ اپنے عیوب سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اور جو انسان اپنے عیوب کو دیکھتا ہے اسے دنیا میں اپنے سے زیادہ کوئی گناہگار نظر ہی نہیں آتا، اسے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ سمجھتا ہے دنیا میں گناہگار ہے تو میں ہی ہوں۔ نمبر 2، ومن عنی بالنار والفردوس شغل عن القال والقیل، جس آدمی کو جنت اور جہنم کے تذکرے نے مشغول کر دیا وہ قیل اور قال سے مشغول ہو جاتا ہے، یعنی جس کو جنت جہنم کی فکر شروع ہو جاتی ہے، جنت میں چلا جاؤں جہنم سے بچ جاؤں، وہ لایانی سوال کرنا، بے مقصد گفتگو کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اس سے یہ آدمی بالکل مستغنی ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ومن ہرب من الناس سلم من شرورہم، جو لوگوں سے بھاگتا ہے لوگوں کے شرور سے محفوظ رہتا ہے، جو جتنا لوگوں سے دور ہوتا ہے ان کے شر سے بچا رہتا ہے، جتنا لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے اتنا شر پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی مثال یوں ہے، یہ جتنے بچھو کی طرح یہ ڈستے ہی رہتے، بس ضرورت کا تعلق رکھ دیا جائے، نیکی اور دین کی بات بتا دی جائے، باقی مقصد انسان دین کی نشر و اشاعت اور عبادت میں گزارے۔ تو بہرحال ایمان کا 73 نمبر پر شعبہ یہ تھا، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، لایانی کاموں میں اپنے سفر کے واقعات سنانا۔ اس میں عموماً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں نے فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، 2 گھنٹے لگا دیے اپنی باتوں کے اندر، 2 گھنٹے اپنے موبائل کی تعریف میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تذکرے میں۔
آپ دیکھو گے جب کوئی ساتھی بیٹھے گا وہ اپنی بات کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یعنی اپنا تذکرہ ہے۔ اور بھائی اس ذات کا تذکرہ کر جس نے یہ خوبیاں تیرے اندر ڈالی۔ تو جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اپنے آپ سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہر کام سے پہلے سوچیں، اگر دین دنیا کا فائدہ ہو کرنا چاہیے، نہیں ہو تو انسان بچے۔